بسم اللہ الرحمن الرحیم احبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامة فیہ من اعدائہ. حمزہ جو احبہ میں ہے، پہلا والا حمزہ، یہ برائے استفہام انکاری ہے. بظاہر تو استفہام ہے لیکن یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ نفی اور انکار کے معنی میں ہے. اور یہاں انکار دو چیزوں کے جمع کا ہے. ایک تو محبوب سے محبت اور ایک اس کی محبت کے سلسلے میں ملامت. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے جمع کا انکار ہے، محبوب سے محبت کا انکار یہ نہیں ہے. احبہ جو ضمیر منصوب ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ من کی طرف. اس سے پہلے جو آیا ہے شعر میں، یعنی محبوب کی طرف، معشوق کی طرف. ایسے ہی فی اعدائی میں. ٹھیک ہے، کیا میں اس سے محبت کروں اور اس کے سلسلے میں کچھ ملامت کو بھی پسند کروں؟ کیا میں اپنے محبوب سے محبت کروں گا اور اس کے سلسلے میں کچھ ملامت پسند کروں گا؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت بھی کروں اور اس سے جو مجھے محبت ہے اس پر کوئی مجھے ملامت کرے، سرزنش کرے تو میں اس کی سرزنش کو پسند کروں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا میں نہیں کرنے والا. کیوں؟ ان الملامۃ فیہ من اعدائہ، یقیناً ملامت اور سرزنش اس کے سلسلے میں، یعنی محبوب کے سلسلے میں، محبوب سے جو عشق ہے اس کے سلسلے میں جو ملامت یہ کس کی طرف سے ہے؟ محبوب کے دشمنوں کی طرف سے ہے. اب دشمنوں کی طرف سے کیسے؟ اس لیے کہ محبوب سے محبت پر ملامت کرنا، سرزنش کرنا، اس سے محبت سے کیا ہے؟ روکنا ہے. اور محبوب سے محبت کرنے سے روکنا یہ محبوب سے عداوت اور دشمنی ہے. لہذا محبوب کی محبت پر سرزنش کرنے والے محبوب کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس سے محبت بھی کروں اور ان کی عداوت کو بھی پسند کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن اخفائه. عجبہ یا عجبو تعجب کرنا، حیرت کرنا، حیرت میں پڑنا. اشاعت واشن کی جمع ہے، جیسے قادن کی جمع قضات. وشا یشی وشایتن کا معنی ہوتا ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری کی ہے کبھی؟
تو اسی سے اشاعت ہے. یہ ناقص یائی ہے. وشا یشی وشایت، جیسے وقا یقی وقایتن. ٹھیک ہے. لحات لہا یلحو لحون. لہا بمانا لاما، ملامت کرنا. ٹھیک ہے. سرزنش کرنا، یہ کیا ہے؟ ناقص واوی. لہا یلحو جیسے دعا یدعو، اور اسی سے اس میں فاعل لاحن جیسے دعا یدعو سے داعن، اور اسی لاحن کی جمع لحات جیسے داعن کی جمع دعات. دع ودعا یدعو چھوڑنا، ترک کے معنی. لیکن اس کا ماضی اور مصدر قلیل الاستعمال ہے. ٹھیک ہے. ضعف یضعف کمزور ہونا. اخفا اخفا یخفی اخفاء چھپانا، پوشیدہ کرنا، چھپانا. الوشاق عجبہ کا فاعل ہے، اور من اللحات اس سے متعلق ہوگا. قولہم کا عطف لحات پر ہے، اور دع ما نرا کا ضعفت عن اخفائہ یہ قول کا مقولہ ہے. ٹھیک ہے. نرا کا ما تو موصولہ ہے، اور نرا فعل مضارع جو متکلم کا صیغہ ہے. کاف پہلا مفعول ہے، ضعفت عن اخفائہ یہ دوسرا مفعول ہے. چغل خوروں کو سرزنش کرنے والوں اور ان کی بات پر تعجب ہوا. چغل خوروں کو تعجب ہوا ملامت کرنے والوں، سرزنش کرنے والوں پر، اور ان کی اس بات پر. کون سی بات؟ دع ما نراکا ضعفت عن اخفائہ، تو اسے چھوڑ دے کہ جس کو چھپانے سے میں تجھے عاجز پاتا ہوں، کمزور پاتا ہوں. تو اسے چھوڑ دے جس کو چھپانے سے میں تجھے عاجز پاتا ہوں. کون سی بات؟ یہی چغل خور جو ہیں ان کو تعجب ہوا ملامت کرنے والوں پر. کون سی ملامت؟ جو عاشق کی ملامت کرتے ہیں، اس کی سرزنش کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں عشق پر، اور ان کی اس بات پر بھی تعجب ہوا کہ جو وہ عاشق سے کہتے ہیں کہ جس کو تو چھپا نہیں سکتا ہے اسے تو چھوڑ دے. یعنی محبت کو جس کو تو چھپا نہیں سکتا ہے، عشق جس کو چھپانا تیرے بس میں نہیں ہے اسے تو چھوڑ دے. تو چغل خوروں کو ان کی اس بات پر بھی تعجب ہوا. اب اس پر کیوں تعجب ہوا؟ اس لیے کہ جو آدمی کسی چیز کو چھپا نہ سکے تو کیا اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کسی چیز کو چھپا نہ سکے، جب چھپانے سے کسی چیز سے عاجز ہو جائے تو اس کو چھوڑنے سے تو بدرجہ والا عاجز ہوگا. تو اس لیے ان کی اس بات پر بھی تعجب ہوا انہیں. سمجھے بات؟ مفہوم سمجھے شعر کا؟ مل خلو الا من اود بقلبه وارا بطرف لا يرى بسوائه. خل کا معنی ہوتا ہے جگری دوست، گہرا دوست.
اور ودا یودو ود، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا، پسند کرنا، چاہنا. باب سمیہ سے آتا ہے یہ. خل کی جمع اخلال، ودا یودو چاہنا، محبت کرنا، باب سمیہ سے. ارا، را تو واضح ہے. طرف، اس کا معنی آنکھ. یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع اگر لائیں تو اس کی جمع اطراف. سوا اور سوا دونوں استعمال ہوتا ہے. جب وہ سین پر زیر پڑھیں تو اس وقت اس کو مقصور پڑھیں گے، سوا. ٹھیک ہے، جب مقصور ہو تو اس وقت سین پر زیر، اور جب ممدود ہو تو اس وقت سین پر زبر. سوا. ٹھیک ہے. من اودو یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. الخل سے، الخل یہ اس میں ماں کا. من اودو یہ خبر ہے. بقلبہ کی ضمیر کس لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف. اور ارا کا عطف اودو پر ہے. اور بسوائی کی ضمیر لوٹ رہی ہے طرف کی طرف. لا یرا بسوائی یہ طرف کی صفت ہے. ٹھیک ہے. جگری دوست وہی ہے جس کے دل سے میں محبت کروں اور ایسی آنکھ سے دیکھوں کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور آنکھ سے نہ دیکھے. سچا دوست وہی ہے جس کے دل سے میں محبت کروں اور میں ایسی آنکھ سے دیکھوں کہ اس کے علاوہ کسی اور آنکھ سے وہ نہ دیکھے. مطلب حقیقی دوست، سچا دوست وہی ہے کہ جس کو میں پسند کروں اس کو وہ بھی پسند کرے، اور جس چیز کو جس حال پر میں دیکھوں اسی حال پر وہ بھی دیکھے. ٹھیک ہے. اور کچھ نہ سمجھے، نہ دیکھے. تو وہ کیا ہے؟ سچا دوست ہے. گویا کہ ہم دونوں دوست میں کوئی دوئی نہ رہ جائے. دوست اس طرح گہری دوستی ہو جائے کہ وہاں دوئی نہ رہے. بالکل دیکھنے میں تو دوئی رہے لیکن حقیقت میں دوئی نہ رہے. دونوں ایک ہو جائیں، بالکل ایک دل. ہاں، دو جسم ایک جان. یہ کیوں نہیں؟ ہاں. ان المعین علی الصبابۃ بالاسا اولا برحمت ربها واخائه. اعانا یعین سے معین، اعانہ بمعنی نصرہ. معین کی اصل کیا ہے؟ معون. ٹھیک ہے، اپنے نام کی تحقیق کر لو. معین کی اصل کیا ہے؟ معون. واو کی حرکت معقول کو دے دیا، پھر واو ساکن معقول مکسور ہو گیا، واو کو اس بدل دیا، معین ہو گیا ہے. السبابہ، سبا یسبو، سبابتن، سبا الی فلاں، اشتاق الیہ.
زبردست محبت کرنا، جی جان سے چاہنا، ٹھیک ہے، جی جان سے چاہنا، محبت کرنا. باب سمیہ سے آتا ہے. اور الصبابہ کا معنی محبت بھی ہوتا ہے، اور سوزش عشق، سخت محبت، ٹھیک ہے، کی جلن، سوزش. جب وہ محبت اپنی انتہا کو ہوتی ہے تو پھر محب بیتاب رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سکون نہیں ملتا ہے، تو وہی جلن والی کیفیت ہو جاتی ہے. اسا، اسیا یا اسا، اسن، اس کا معنی رنجیدہ ہونا، کبیدہ خاطر ہونا. اسا کا معنی حزن. اولا بمعنی احق، رب بمعنی صاحب ہے، بغیر اضافت کے رب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اضافت کے ساتھ صاحب کے معنی میں ہو تو غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے سبابہ کی طرف. رب السبابہ، سوزش عشق والا، مراد کون، مطلب کیا ہوگا، عاشق. رب السبابہ، صاحب السبابہ کون ہوگا، عاشق. اخا، آخا یواخی مواخاتن و اخاءن، کس باب کا مصدر ہے، آخا یواخی مواخاتن و اخاءن، کس باب کا مصدر ہوگا، ہاں، آخاہ بمعنی صادقہ، کسی سے دوستی کرنا. اور آخا بینہما، دو لوگوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان دو اخوت قائم کرنا، ایک دوسرے کو بھائی بنانا، ٹھیک ہے. المعین علی الصبابہ بلاسا، یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے. المعین اسم ہے، اس کے بعد متعلقات ہوں گے. اولا، یہ انا کی خبر ہے، اور برحمتی ربہا، یہ متعلق ہے اولا سے، اور رحمت مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے. رحمہ رحمو رحمتان، رحم کرنا، ترس کھانا، ٹھیک ہے. تو مصدر کی اضافت کسی طرف، تو یہ فاعل کی طرف بھی ہوتی ہے اور مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے. تو یہاں کس کی طرف ہے، اخا، اس کا عطف کہاں پر ہے، رحمت پر ہے. یقیناً رنج و غم کے ذریعے سوزش عشق پر مدد کرنے والا زیادہ بے شک غم پہنچا کر کے سوزش عشق پر مدد کرنے والے کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ عاشق پر ترس کھائے اور اس کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرے، بھائی چارے کا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے. بے شک، یقیناً، غم پہنچا کر کے سوزش عشق پر مدد کرنے والے کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ عاشق پر ترس کھائے اور اس کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرے، بھائی چارے کا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے. کیا مطلب، یہ مفہوم واضح نہیں ہوا. مطلب یہ ہے
کہ اے ملامت کرنے والے، تو عشق پر مجھے ملامت کر کے مجھے سوزش عشق سے نجات نہیں دلا پائے گا۔ جس سوزش عشق میں میں مبتلا ہوں، جس کلفت میں میں مبتلا ہوں، تو ملامت کے ذریعے، سرزنش کے ذریعے تکلیف پہنچا کر مجھے اس کلفت سے نجات نہیں دلا سکتا ہے، بلکہ تیری ملامت، تیری سرزنش سے عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے، بلکہ تیری ملامت سے بجائے اس کے کہ میں اس سے نجات پاؤں، عشق میں، محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر تو اس تکلیف سے، اس سوزش سے مجھے نجات دلانا چاہتا ہے تو تیرے لیے زیادہ مناسب کیا ہے کہ میرے محبوب سے ملاقات کرا دے۔ کیا کرے؟ وصال یار کی تو فکر کر اور تو بھائی چارے کا برتاؤ کر، ٹھیک ہے؟ کہ اس کلفت سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وصال یار، ٹھیک ہے؟ تو وہی سیدھا سا مفہوم اس کا کہ ملامت کرنے والا جو ملامت کر کے سوزش عشق سے نجات دلانا چاہتا ہے، وہ اس سے نجات نہیں دلا پائے گا، بلکہ اس سے اور محبت میں، عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اے ملامت کرنے والے، تیرے لیے زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ تو عاشق پر ترس کھائے اور وصال یار کی فکر کرے، اس کے ساتھ بھائی چارے کا برتاؤ کرے، نہ یہ کہ عشق پر سرزنش کر کے مزید اس کی محبت میں اور اضافہ کرے۔ مہلا فإن العزل من اسقامه وترفقا فالسمع من اعضائه۔ مہلن یہ امہل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، امہال کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، اور مہلن بمعنی امہل توقف کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھہرو، توقف کرو۔ یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ایک سا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مہلن امہل بمعنی اترک ہے، چھوڑنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایھا العادل اترک العزل، ایھا اللائم اترک الملامۃ۔ اسقام یہ سقم کی جمع ہے، مرض، بیماری۔ ترفقاً، ترفقا یا ترفقو، ترفقا بفلاں، کسی پر نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔ السمع، سمع کا معنی سننا، اور سمع کا معنی کان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مجازی معنی ہوتا ہے، حال بول کر کے محل مراد لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سماعت، یہ سننا، یہ حال ہے، اور یہ کان یہ محل ہے۔ جو سمع بول کر کے کان سننے کی جگہ مراد لینا، یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے۔ فإنہ میں جو فا ہے یہ تعلیلیہ ہے، العدلہ اس کا اسم ہے، اور من اسقامہ یہ خبر ہے۔
انک اسم العزل اور من اسقام خبر. ترفقا یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، یعنی ترفق بی ترفقا. اور فسمو میں فا تعلیلیہ سمو مبتدا من اعضاء خبر. اے ملامت کرنے والے، ملامت سے تو باز آ، ملامت کو تو چھوڑ دے، اس لیے کہ ملامت اس کی بیماریوں میں سے ہے. کس کی؟ عاشق کی. ٹھیک ہے. اے ملامت کرنے والے، تو ملامت چھوڑ دے، سرزنش سے باز آ جا، اس لیے کہ ملامت اور سرزنش عاشق کی بیماریوں میں سے ہے. یعنی تو ملامت کرتا ہے، تو جو مرض عشق میں مبتلا ہے عاشق، اس کے مرض عشق میں اضافہ یہ ہوتا ہے، تیری نصیحت سے، تیری سرزنش سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لہذا تو ملامت چھوڑ دے. اور اس کے ساتھ تو نرمی برت، اس لیے کہ یہ کان اس کے اعضاء میں سے ہے. سرزنش کرے گا، ایسی بات کہے گا اس کے سامنے جو اسے ناگوار ہو. وہ کیا سی بات؟ عشق ترک کرنے کی بات، محبت سے باز آنے کی بات جو تو کرے گا عاشق سے، تو وہ بات اس کے لیے ناگوار ہے، اس سے اور محبت میں اضافہ ہی ہوگا. لہذا کان اس کے اعضاء میں سے وہ سنے گا ہی نہیں، چاہے تو سنے چاہے تو نہ سنے، تیری بات پر کوئی دھیان ہی نہیں دے گا. اور اس کے ساتھ تو نرمی برت، اس لیے کہ کان اس کے اعضاء سے ہے. ٹھیک ہے. جملہ اعضاء سے کان ہے، چاہے تو سنے چاہے نہ سنے، لہذا ایسی بات تو اسے کرے گا کہ جو اسے ناگوار ہو تو اسے وہ سنے گا ہی نہیں. وَهَبِ الْمَلَامَةَ فِي اللَّذَاذَةِ كَالْكَرَى مَطْرُودَةً بِسُهَادِهِ وَبُكَائِهِ. وَهَبَ يَهَبُ ہبتن دینا، اس کا معنی ہوتا ہے. اور حب فرض کرنے کے معنی میں آتا ہے مان لینے. حب فرض کر لو، مان لو. ٹھیک ہے. لیکن اس معنی میں یہ ماضی مضارع وغیرہ نہیں آتا ہے، فرض کرنے اور ماننے کے معنی میں. لذاذہ لذا یلذو لذتن و لذاذتن، اس کا معنی ہوتا ہے لذیذ ہونا. کرا کریا یکرا کرن، اونگنا. ٹھیک ہے. کرا کا معنی اونگ، نیند. ترادہ یتردو دور کرنا، بھگانا، اسی سے مطرودہ اس میں مفعول ہے. سہاد سہیدہ یسہدو سہادن، نیند نہ آنا، بے خوابی ہونا. ٹھیک ہے. سہاد کو مانا بے خوابی، بیداری. بکا بکا یبکی بکان، رونا. الملامہ یہ حب کا پہلا مفعول ہے، اور فی اللذاذتی کالکرا یہ دونوں ایک ہی سے متعلق ہوں گے، محذوف سے متعلق ہو کر کے یہ حب کا دوسرا مفعول بنے گا. مطرودتن یہ کرا سے حال واقع ہے. بسہات ہی و بکائی یہ متعلق ہے مطرودتن سے. اے ملامت گر، اے سرزنش کرنے والے، فرض کر لے کہ ملامت لذت میں نیند کی طرح ہے. اے ملامت کرنے والے، اے سرزنش کرنے والے، مان لے کہ ملامت اور سرزنش لذت میں کس کی طرح ہے؟ نیند کی طرح ہے. جبکہ نیند عاشق کی بیداری اور اس کی گریہ وزاری سے دور ہو چکی ہے. یعنی عاشق جو راتوں رات جگتا ہے، اپنے محبوب کے عشق میں، عشق کی سوزش میں تڑپتا ہے، آو فغاں کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو اس کی آواز کی وجہ سے تو بھی نہیں سو پاتا ہے.
تیری بھی نیند غائب رہتی ہے۔ تو جب نیند چھوڑنے پر تو راضی ہے اور لذت میں یہ ملامت نیند کی طرح نہیں ہے، نیند جو کہ تجھ سے غائب ہے تجھے بھی نہیں آتی ہے عاشق کی فغاں سے اور اس کی بیداری کی وجہ سے، اور ملامت لذت میں نیند کی طرح ہے، وہ تو چھوڑ چکا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ ملامت اور سرزنش کسی کی یہ نیند سے تو بہتر ہے نہیں۔ تو جو چیز بہتر نہیں ہے اسے تو بہتر ہے اسے چھوڑ چکا ہے، تو اس کو چھوڑنے میں کیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دے۔ ہاں اے ملامت کرنے والے، سرزنش کرنے والے، مان لے کہ سرزنش لذت میں نیند کی طرح ہے، اس حال میں کہ وہ نیند یعنی تیری نیند عاشق کی بسہادی، سہادی میں جو ضمیر مجرور ہے مضاف الیہ کے اس کی طرف لوٹ رہی ہے عاشق کی طرف، محب کی طرف، ایسی بکائی کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس حال میں کہ وہ نیند عاشق کی بے خوابی، بیداری اور اس کی گریہ وزاری سے دور ہو چکی ہے۔ تو یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عاشق کی تو سرزنش کرتا ہے عشق پر، عشق چھوڑنے پر تو نصیحت کرتا ہے چھوڑنے کی، اور تو سرزنش کرتا ہے تو اس سرزنش سے تو باز آ جا، اس لیے کہ جس عاشق کی تو سرزنش کرتا ہے اس کی بے خوابی، راتوں رات جگنے سے اور اس کے زور زور سے رونے سے تجھے بھی نیند نہیں آتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اے ملامت کرنے والے، تجھے بھی نیند نہیں آتی ہے، اور لذت میں مان لے کہ جو سرزنش کر رہا ہے وہ سرزنش لذت میں کس کی طرح ہے، نیند کی طرح ہے۔ تو جب نیند تجھ سے غائب ہو چکی ہے اور اس کے چھوڑنے پر تو راضی ہے تو سرزنش سے کیوں نہیں باز آ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی کے لیے سونا زیادہ اہم ہے، یہ کہ کسی کی سرزنش کرنا، کسی پر لان تان کرنا زیادہ اہم ہے؟ سونا نہ ہے تو جب نیند تجھ سے غائب ہو چکی ہے اس پر تو صبر کر سکتا ہے، تو آخر سرزنش چھوڑنے پر کیوں نہیں صبر کر رہا ہے؟ لا تعذل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ۔ عذلا یعذل کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنا، اشواق شوق کی جمع، حشا پیٹ کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو حشا کہا جاتا ہے، اس میں انتڑی ہے، دل ہے، جگر ہے وغیرہ وغیرہ، سب ان کو کیا کہتا ہے، حشا۔ اسی کی جمع حشا واحد اور جمع دونوں اسی میں ہے، لیکن یہاں کل بول کر کے جز مراد لیا گیا ہے، مجاز مرسل ہے، ہاں مراد صرف دل ہے، ٹھیک ہے۔ لا تعذل فعل نہیں کا صیغہ ہے، اے ملامت کرنے والے تو عاشق کو ملامت مت کر اس کے جذبات عشق کے سلسلے میں، یہاں تک کہ تیرا دل اس کے دل میں ہو جائے، یعنی اے مجھے ملامت کرنے والے، جو محبت پر عشق پر تو مجھے ملامت کرتا ہے اس سے تو باز آ جا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ملامت کرتے کرتے خود تو بھی عاشق ہو جائے کسی کا، تجھے بھی جس مرض عشق میں میں مبتلا ہوں، جس پر تو مجھے ملامت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ملامت کرتے کرتے خود تو بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جائے۔